آج وہ میڈیا والے چلنے ٹٹو، میڈیا کے ٹٹو، منہ پہ میک لگا دیتے، میرے مسلمان کو پتہ ہی نہیں. اور میڈیا پہ وہ بیٹھنے کے لیے کون جا رہے ہیں چینلوں پہ، داڑھی لگا لی، اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، اور جا کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرتے. دو چار کھیاں سے ٹہل لیں، 2-4-5 ہزار روپے کو جا کر بیٹھ جائیں گے، بس جا کے کیا کریں گے، وہاں جا کے گالی سنتے اور کچھ نہیں کرتے. بھائی جب تجھے کچھ پتہ نہیں تو وہاں جاتا کیا کرنا ہے؟ مت جانا، سلیل نہ ہو، گالی نہ سن. آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ 2-4-5 ایسے ان کو لکھا جاتا ہے اسلامک اسکالر، اس کو الحمدللہ یاد نہیں ہوگی، اسلامک اسکالر. اتحیات یاد نہیں. میری اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں نا تو مجھے سنوا دیو، لاؤ سنوا دینا مجھے. ہاں وہاں جا کے بے عزتی ہوتے، ٹوپی ڈالی کی بے عزتی کراتے. ان سے جب پوچھا جاتا ہاں بتاؤ تو پتہ تو کچھ ہے نہیں، یہ زیادہ کریں گے تو غصے میں آ جائیں گے، واہ 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 چیخنا شروع کر دیں. اس سے کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ کچھ مطالعہ کرو، پڑھو، لکھو، سارے مذہبوں کے بارے میں جانتے ہو، پھر جاؤ، اور جانے کے بعد میں پھر جو ہے تقوی کے ساتھ بات کرو. نہ جاؤ مت. انہوں نے نیا ڈبو رکھی ہے ان لوگوں نے اسلامک اسکالر. 2-4 تو مولوی ہیں اس میں، وہ اللہ جانے مولوی پتہ نہیں کیسے. وہ مولوی بھی نہیں ہے، کیونکہ مولوی جو اتنا ایسا کام نہیں کرتا. مولوی چلاک آدمی ہوتا ہے، یا تو جائے گا، نہیں جائے گا تو تیاری کر کے جائے گا. نام کے مولوی اسلامک اسکالر لکھ رہا ہے. یہ بیٹھے صاحب فلاں صاحب ہمارے مہمانوں کو وہ تعارف کرا رہی ہوتی ہے، وہ میڈم یا وہ جو بھی بیٹھا ہوتا ہے اینکر کہ صاحب یہ فلاں اسکالر ہے، یہ اس فاؤنڈیشن کے مالک ہیں، یہ اس کے چیئرمین. لگتا تو ایسا ہے کہ نریندر مودی کے بعد انہی کا مرتبہ. اور پتہ کیا چلتا ہے کہ ڈیبیٹ میں گالی سنیں گے تھوڑی دیر کے بعد. غریب نواز فاؤنڈیشن کے چیئرمین. لگتا ہے کہ ہندوستان میں ان کا بھی بہت بڑا رول اور عہدہ ہے. سمجھنے فلاں صوفی ازم سے آنے والے فلاں صوفی صاحب، فلاں صوفی صاحب. صوفی جو کو قل واللہ شریف یاد نہیں ہے، بتائیے آپ ہے؟ مسلمانوں کے نام پر دھبا ہے کہ نہیں؟ ان کا بائیکاٹ کرو اور ایسی کوئی ڈیبیٹ نہ سنو. ہو سکے تو ان کو منع کرو کہ نہ جاؤ، اس طریقے سے اسلام کو کلنکت نہ کرو. یار تمہیں پتا ہو مائیکل ہارٹ جو کہ مسلمان نہیں ہے، اس نے نبی کی سیرت کو پڑھا، 100 لوگوں میں پہلے نمبر پہ کہنے لگا بتیرا چاہا کسی اور کو لاؤ مگر محمد کے علاوہ کسی کو لا نہ سکا. ہر طرح سے گھماتا تھا مگر لا نہ سکا. کسی ایک وصف میں تو دیکھا کہ کوئی محمد سے آگے بڑھ جائے، لے آؤں، مگر کوئی ایک وصف میں بھی محمد سے آگے نہ ملا. ملے مجھے بتائیے. اینکر تو چور ہیں یہ تو ہو ہی گئی گودی میڈیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی پچھلے جمعہ کو وہ نبی کے شان میں جو گستاخی کی تھی اس پر ایک مارچ ہوا تھا، ایک احتجاج ہوا تھا، ہے نا؟ اس پر میڈیا نے کیا شور مچایا تھا، بلڈوزر سے گھر ڈھائے جائیں گے، اور ڈھائے گئے ان کے گھر. اوپر دربی اجی آتنکوادی، دہشت گرد، کیا کیا نہیں کہا تھا مجھے بتائیے. کہا تھا نہیں کہا تھا؟ گھر جلائے گئے، گھر ان کے توڑے گئے، گولیاں تک ماری گئی. ماری گئی کہ نہیں ماری گئی؟ میڈیا کیسے ناچ رہی تھی ایک پیر پہ کھڑے ہو کے. اور آپ اگنی پتھ کے نام پہ ٹرینیں جلی، مارکیٹ جلے، پولیس والوں کو مارا گیا، تھانے جلے، پولیس چوکیاں جلائی گئی. میڈیا ابھی نے کچھ نہیں کہہ رہی، انہیں کیا کہہ رہی ہے؟ اگنی پتھ چلے اگنی کی راستے پر. نوجوانوں کو آیا غصہ، مانگ رہے تھے اپنا حق، کیا پردرشان. اب دیکھیے ہیڈنگیں بدل گئی، بالکل ہیڈنگیں بدل گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو جملے این ڈی ٹی وی ایک چینل ہے اس کے اینکر نے یہ بولا کہ یہ گودی میڈیا دو طرح کی باتیں کیوں. ایک طرف جب پردرشن ہوا تو ان کو کیا کیا آتنکوادی تک کہا گیا، اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ صاحب انہوں نے اپنا حق مانگا. پردرشن کاری، آندولن کرنے والے، انہیں تو گاندھی جی کے بھائیے بتا رہے ہیں، تو گاندھی جی کے بھائی. میرے بھائی اتنی ناانصافی نہیں ہونا چاہیے.
پہلے تو میں حکومت سے اپنی مانگ کروں گا کہ میرے بھائی جو مانگ رہے ہیں، نوجوان کیوں اتنے کرشت ہیں، کیوں اتنے غصے میں، کہیں نہ کہیں تو تکلیف ہے انہیں. دیکھیے بات جو حق وہ کہہ دینا چاہیے، کہیں نہ کہیں تو تکلیف ہے انہیں. ان کی مانگوں کو، ڈیمانڈوں کو، تکلیف کو سمجھا جائے، کوشش کی جائے کہ ان کی مانگیں پوری ہو. اگر ان کی ڈیمانڈ پورے کرنے کے قابل ہے، اس لیے کہ ملک جنتا کے لیے ہے، جنتا ملک کے لیے. جب جنتا نہیں تو ملک کس کام کا، اور جب ملک نہیں تو جنتا کس کام کی، ہے نا. ان کی ڈیمانڈیں سنی جائے. اور ہمارے جو دیش کے رہنے والے ان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر اپنا پردرشن کرنا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، 1 منٹ کی بات ہے، میں بس بتا دوں آپ کو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اگر اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پردرشن کر رہے ہیں، مارچ نکال رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، سمویدھان نے انہیں رائٹ دیا ہے، لیکن ملک سب کا ہے. ٹرین جلے گی، ملک کا نقصان ہوگا. اسٹیشن جلے گا، ملک کا نقصان ہوگا. پولیس اسٹیشن جلے گا، ملک کا نقصان ہوگا. چوکی جلے گی، ملک کا نقصان ہوگا. میری گزارش ہے اپنی بات رکھیں، دھرنا کرے، پردرشن کرے، احتجاج کرے، مگر یہ آگزنی نہ کی جائے، اس سے ملک برباد ہوگا. یہ غلط ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نقصان ہمارے ملک ہے یار، ایک طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہم یہ بات مانگ کر رہے ہیں، ملک کا نقصان. کبھی بھی کوئی بھی احتجاج کرو تو شانتی ہونا چاہیے، اس احتجاج میں کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. پھر آ جاؤ یار لو، پھر وہی نبی کی بات. مائیکل ہارٹ، توجہ کیجیے ذرا، بولے سبحان اللہ. اے نوجوانوں، اے بیٹے جا رہے ہو تم، اٹھ کے جاؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہاں جانے کے بعد کسی جن نے دبا لیا تو مجھ سے مت کہنا. دبا لیتا جن، سوتے سوتے بھی دبا لیتا، کبھی سانس نہیں آتی ہے، آواز نکالنے تو آواز بھی نہیں نکل رہا، ہاتھ بھی نہیں، ایسا ہو جاتا. کبھی ہوا نہیں ہوا کسی کو؟ یہ جو جا رہے ہیں اگر انہیں ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جلسہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، نبی کا ذکر چھوڑ کے جا رہے ہیں. او لوگوں ذرا سنو، ذرا سنو، ذرا سنو، مزہ آ جائے گا یار. یہ تو احتجاج ہو رہا تو اس میں گالیاں جلائی جا رہی ہے. احتجاج کیا ہوتا؟ اپنی مانگ رکھنے کے لیے اکٹھا ہو کے کسی آواز کو بلند کرنا، یہ ہے احتجاج. اس میں نہ کوئی جنگ ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کوئی کسی سے لڑائی ہے. لوگوں اس میں یہ ٹرینیں جلا دے رہے، پولیس اسٹیشن جلا دے رہے احتجاج میں. اور تمہارے نبی کی شان دیکھو، تمہارے نبی جب جنگ میں جاتے تھے، اسلامی فوجی میرے نبی کے ساتھ ہوتے تھے، تو جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں تمہارا نبی اپنے سارے فوجیوں کو ایک ہدایت کرتا تھا. فرماتے تھے، میرے نبی فرماتے تھے، او میرے سارے فوجیوں، او میرے وفاداروں، جب جنگ شروع ہو تو چند باتوں کا خیال رکھنا. کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی نہتے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کی ہری بھری فصل کو برباد نہ کرنا. یہاں تو جنگ میں بھی خیال رکھا جاتا تھا، یہاں تو جنگ میں بھی خیال رکھا جاتا تھا. یہ ہے تمہارے نبی کی شان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر احتجاج کرو تو ملک کی سمپتی کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچاؤ. ملک نیچے جائے گا تو ملک والے نیچے جائیں گے. اور یہ میڈیا کو بھی چاہیے دلالی نہ کرے. ادھر آگ لگ رہی ہے تو ادھر پردرشن کاری بتایا جا رہا، ادھر خالی آواز نعرے تکبیر لگا دیا تو ادھر آتنکوادی بتایا جا رہا. تو یہ میڈیا بھی دلالی نہ کرے. تمہیں منصف، تمہیں وکیل، تمہیں حاکم، سب کچھ تو تم، اخبار بھی تمہارا ہے، سزا بھی تم نے دے دی. سمجھ رہے؟ میڈیا ہی وکیل ہے، میڈیا ہی حاکم ہے، میڈیا ہی کورٹ، میڈیا ہی جو ہے جج، سب کچھ فیصلہ بھی سنا کے آتنکوادی بھی بنا دیا. کتنے ناانصافی چل رہی. اس میڈیا نے تو تباہ کر دیا ملک کو.
اس میڈیا نے برباد کر دیا. اگر یہ میڈیا مل کے قسم کھا لے کہ ملک کی فضا کو سازگار بنانا ہے, ملک کی فضا کو اچھا بنانا ہے, یہ ہندو مسلم کی ڈیبیٹ ختم کر دے, تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی فضا اچھی ہو جائے گی, سازگار ہو جائے گا, ایک بار پھر امن و چین آ جائے گا, پھر سلامتی ہی سلامتی آ. اللہ اللہ ذرا غور کیجئے, آگے بڑھیے ذرا.